وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اور اسی طرح سورہ الکہف، یہ قرآن میں ایک جوڑے کی طرح ہیں۔ یہ اور ان کے مضمون آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء ایسا سفر یا لے جانا کسی کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، رات کے ایک قلیل عرصے میں، لیلن کہا گیا ہے رات کے ایک قلیل عرصے میں، قلیل وقت میں، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس میں، مسجد اقصی جہاں موجود ہے فلسطین کی میں، وہاں لے گیا۔ بارکنا حولہ، جس کا ماحول بڑا مبارک ہے، کیونکہ یہ نبیوں کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مدفن بھی یہی ہے، اور بہت سارے نبی یہاں آئے۔ کس لیے؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں۔ اللہ فرمانے کہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ذات سب کچھ سنتی ہے، سب کچھ دیکھتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، کیونکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، جو معراج کا سفر تھا، اس کے بارے میں پہلی آیت ہے۔ اصطلاحاً معراج اور اسراء کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ میں اور اس پہلی آیت میں۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بہت سارے صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ یعنی اتنے تواتر سے اس واقعے کو، اس حدیث کو پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ ان میں مفصل ترین روایات جو ہیں، ان میں نام جن کی طرف سے ہیں، ان میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور انس بن مالک وہ پرسنالٹی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد مروی ہیں۔ پھر ابو ذر غفاری ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے نبی، اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ اور اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے زمینی سفر کی تفصیلات تو اسی سورہ مبارکہ میں ہیں، اور اس کے آسمانی سفر کی کچھ تفصیل سورہ نجم میں بتائی گئی ہے۔ باقی احادیث سے بہت ساری تفصیلات مل جاتی ہیں۔ آسمان پہ جب آپ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ نہ تو نگاہ وہاں سے ہٹی اور نہ اس نے کچھ بار کر دیکھا، یعنی طغیٰ، نہ ہی اس نے کوئی سرکشی کی، یعنی نگاہ نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھا، جو دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک آپ نے جو آپ کو دکھائی گئی اللہ کی بہت بڑی، اپنے رب کی بہت بڑی آیات۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18۔ احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں، بہت ڈیفرنٹ حدیثیں اور لمبی حدیثیں ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام
آپ کو مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف لے گئے اور براق لے کر آئے جس کا سائز جو تھا وہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا جو حدیث میں آتا ہے، اور براق سے مراد برق ہے۔ آج سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے 1,24,000 مائل پر سیکنڈ ہے، تو براق اس سے بھی تیز تھا۔ آج بہت سارے طیارے جیسے کونکوڈ طیارہ ہے وہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر، کیونکہ روز فرشتہ اب جو ہے جبرائیل علیہ السلام آتے اور جاتے اور سیکنڈ بھی نہ لگتا، اتنی تیزی سے آتے اور جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ کو یہ سفر کرایا۔ آپ جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہ السلام کی امامت کی آپ نے، وہ کس حال میں آئے، ان کے ارواح آئیں، ان کو جسم دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، بس اتنا احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے امامت کی۔ پھر وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کو عالم میں بالا کی طرف لے گئے، اور وہاں ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، ساتوں کے ساتوں آسمان پر، یعنی ایک کے بعد ایک آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء سے اور رسولوں سے ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام جو ہیں انسانوں کے باپ ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری احادیثیں ڈیفینیٹلی میں نے کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہے۔ تو وہ انہوں نے ان کو سلام پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ وجہ یہ تھی کہ دائیں طرف ان کو وہ لوگ دکھائے جا رہے تھے ان کی اولاد میں سے جو جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر جب آئے، باقاعدہ اجازت مانگی جاتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ویلکم کیا جاتا آپ کو۔ آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو دو خالہ بھائی تھے ان کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ، پانچویں پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ وہ جس طرح یہاں پر بیت اللہ ہے، اسی طرح اوپر اس کے بالکل اسی سیدھ میں اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اتنے فرشتے اللہ کے کر کے طواف کرتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ ایک وقت میں کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ کر لیا اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی۔ ہم تو چاہتے ہیں تو کتنے مرضی طواف کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنت جو ہے نا، اپنی امت کو پیغام دیجیے گا کہ جنت جو ہے نا وہ بنجر زمین ہے، یعنی جنت ایسی زمین ہے جس پر کوئی پھل وغیرہ نہیں ہے یا پودے وغیرہ نہیں ہیں، تو اس میں ذکر کے پودے لگاؤ، ذکر کے درخت لگاؤ۔ بہرحال اس مبارک سفر کے دوران تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایت کے علاوہ ہدایات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ ملا وہ نماز کا ملا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی رہی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ 50 تو بہت زیادہ ہے، میری امت پر تو 2 تھی وہ نہیں پڑھ پائے، تو آپ تخفیف کرائیں، کم کروائیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے 5 ہو گئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور تخفیف کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ نہیں جاؤں گا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان بھی آ گیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، اجر میں 50 کا ہی دوں گا۔ یہ اللہ ہے، کریم ہے۔ بہرحال پھر آپ واپس تشریف لائے۔ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ حدیث میں تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اسی سفر کی وضاحت میں ہیں۔ بہرحال اس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے، اس لیے اس کا انکار موجب کفر ہے۔ اس کے سفر کی کیفیت کیا تھی
کیا یہ عالم خواب میں ہوا یا بیداری میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر کے، بہرحال کیونکہ شروع ہوا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی ہے، تو آپ بذات خود تشریف لے کر گئے تھے، کیونکہ اگر بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر آپ کو مشاہدہ کروایا جاتا تو ان سوالات کا کسی نے جواب ہی نہیں مانگنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو روحانی طور پر یہ چیز دکھائی گئی، لیکن صریحاً الفاظ یہی ہیں قرآن کے کہ آپ کو لے جائے گا باقاعدہ آپ آسمانوں پر گئے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا ماحولہ، کہ آپ کو لے گئے جہاں کا ماحول بڑا مبارک ہے، مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے یہ نبیوں کی زمین ہے، ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے اور وہاں پر دفن بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کا وہاں پر ہے، اور ہیکل سلیمانی جو بنا، یعنی اب یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ کوئی بڑا زبردست معجزہ تھا، خارق العادت تھا، فزیکل لا۔ خارق العادت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو فزیکل لا کو توڑ کر ہو، یعنی آپ کا جانا اور آنا، واپس آنا اور بستر پر پھر بھی گرم پانا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت تھی، جو اللہ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ظاہر ہے۔ یہ آپ نفس نفیس خود گئے تھے، کیونکہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح چیزیں دیکھ لینا کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور اس کو بیان کرنے کی یا اس کے بارے میں اور بات کرنے کی یا زیادہ تحمید باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو انڈوز کیا ہے۔ سبحان الذی، وہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ذات ہے جس نے یہ آپ کو کروایا ہے، جو ایک رات میں اپنے بندے کو جسمانی وجود کے ساتھ 100% بات ہے کہ یہ الفاظ کسی خوابی سفر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ پورے اپنے جسم کے ساتھ کے، لہٰذا یقینی بات ہے اور 100% حقیقت ہے کہ یہ واقعہ محض ایک خواب نہیں ہے یا روحانی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ ہے جو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات کیے، کسی کو دیکھا کہ جس طرح جنت میں، جیسے میں نے عامر بن حذیفہ کی حدیث بیان کی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ وہ جو سب سے پہلے جس نے بتوں کے نام پر چراغ چرایا تھا، تو وہ یا بتوں کے نام پر جو ہے جانور کو چھوڑے تھے یا کچھ کہہ رہا تھا، تو اس کی آنتوں کے بل گھسیٹ رہا تھا اپنے آپ کو، تو اعتراض کرایا جاتا ہے کہ ابھی تو آپ کو جو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو اس میں قیامت کا دن جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اصل تو یہ اس وقت ہونا تھا نا، اس سے پہلے کیسے ہو گیا؟ جبکہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا اور جزا سزا تو اس کے بعد ہونی تھی، تو پھر اس سے پہلے کیسے لوگوں کو سزا ہوتی دیکھی آپ نے؟ دراصل یہ اعتراض بھی قلت علم اور فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ اعتراض اس لیے بھی غلط ہے کہ بلا شبہ اللہ اپنی ذات میں اعلیٰ مقام اور قدرت رکھتا ہے، کسی بھی چیز کی صرف حالت اور بنیادی ماہیت کو تبدیل کیے بغیر اس کی برتری اور عظمت کو خاص انداز میں ظاہر کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا ہاتھ، جو بظاہر عام انسانی محسوس ہوتے ہیں یہ الفاظ، جبکہ اللہ کی ذات کی یہ صفات کسی محدود آلے جیسے کہ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر میں کی محتاج نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہیں چلنے کے لیے پاؤں کے، محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے، محتاج ہیں کانوں کے لیے کانوں کی جو بصارت سننے والی جو قوت ہے سماعت کے، اسی طرح ہاتھ اگر ہوں گے تو کوئی چیز پکڑنے کے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ بس اللہ نے مخلوق کے حوالے سے ان کو اسی طرح سمجھایا ہے جس طرح کے مخلوق کی جو کمزوریاں ہماری جہاں تک پہنچ ہے، محدود واسطے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو وہ محدود طریقے سے استعمال کرتا ہے جس سے ایک انسان سن لے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ اکبر، وکلم اللہ موسیٰ، کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، عام ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ کی شان جو ہے نا، اللہ کا کلام اور اللہ کی شان اطلاقی ہے۔ اطلاقی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ مقام اور قدرت، ایسی چیز جو ہماری ابھی تک سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے گیا، اور جہاں جو چیز دکھانی تھی کہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں، ماضی میں کیا ہوا، سب کچھ دکھا دیا، چاہے وہ ماضی میں ہو
ہو چکی ہو چیز یا مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانے پہ قادر ہے. جہاں اسے جب وہ مستقبل میں جو چیز وقوع پذیر ہونی ہے اور جہاں وقوع پذیر ہونی ہے اللہ نے دکھا دیا ہے, کیونکہ ساری کائنات کو بیک وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے. اللہ دیکھتا ہے. اللہ حال, مستقبل, ماضی ان سب سے بہت بلند ہے. اللہ کے سامنے ہر چیز ہے. اللہ کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر بندے کو ہوتی ہے. خالق بذات خود کسی مکان پر حالی, کسی مقام پر. اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ تو ہمارے دلوں میں بھی ہے. اللہ تو ہم میں, جہاں تم چاہو گے اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اور اللہ آسمانوں میں ہے, اللہ زمین میں ہے. کہاں ہے اللہ؟ اللہ تو آسمانوں میں ہے, لیکن اس کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے کسی ایک جگہ کا محتاج ہے, ورنہ اس کی ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں. جیسے کوہ طور پر جا کے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں, بلکہ مخلوق کی کمزوری کی بنا پر محدود واسطے اختیار کرتا ہے اللہ. مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے انسان سن اور سمجھ سکے. حالانکہ اس کا کلام اللہ اکبر بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے, اطلاقی شان رکھتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے وہاں لے جاتا ہے. جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے وہ دکھا دیتا ہے, کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اللہ اکبر نہیں دیکھ سکتا بندہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے. اس لیے اللہ جس چیز کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے وہ کرا دیتا ہے, اور جس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا بندے کو نہیں کرواتا, کیونکہ خالق بذات خود کسی مقام میں محدود نہیں ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ مشاہدات کیے زناکاروں کی تمثیل کہ وہ تازہ گوشت چھوڑ کر بلکہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئی وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیش کی مشاہدہ تھا جو آپ نے کیا. اصل بات جو معراج کے سلسلے میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ نے ان کے منصب کی مناسبت سے اپنی عظیم الشان سلطنت اور زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں اور مشاہدہ کروایا, اور ان کے لیے مادی حجابات جو بیچ میں تھے, جو مادی حجابات تھے, پردے تھے, وہ ہٹا دیے. آنکھوں سے انہوں نے ان حقیقتوں کو دیکھا جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور تھے. اللہ ہے. اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی جو حدیث حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے تھے آپ, کیونکہ وہ اللہ تو نور ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, لیکن قیامت کے بعد جو جنتی ہوں گے ان کو کروائیں گے. بہرحال تاکہ انسانوں کو ان کے مقام کے مطابق اللہ جو ہے اپنے اللہ کو مشاہدات کرواتا ہے اپنی قدرت کے. انبیاء اور رسول علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ اس علم کی بنا پر کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے, اور اس مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں جو اللہ ان کو کرواتا ہے. اسی بنا پر مخلوق کے سامنے شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جن حقیقتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسا کہ عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشہا, اور اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا جو کہ اپنے چھتوں پر الٹی پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ, کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندگی دے گا بعد موتہا, اس کی موت کے بعد, اس کی اتنے اجڑنے کے بعد. وماتہ اللہ میۃ عام, تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. ثم بعثہ قال کم لبثت, پھر ان کو زندہ کیا اور کہا کتنی دیر رہے تم اس حال میں. قال لبثت یوما او بعض یوم, کہنے لگے کہ ایک دن یہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ. قال بل لبثت میۃ عام, بلکہ تم 100 سال اس حالت میں رہے. فانظر الی طعامک, اور دیکھو ذرا اپنے کھانے کی طرف. وشرابک لم یتسنہ, کہ وہ اسی طرح تازہ ہے, باسی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک, اور دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف جس پر سوار ہو کر آئے تھے. تو گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بنجر ہڈیاں گلی سڑی پڑی تھی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, تو پھر کیسے ہڈیاں جڑنی شروع کی. اللہ نے کہا کہ میں اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف جو پڑی ہوئی ہیں بکھری ہوئی. کیفا,
ننشزوہا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا لحما اور پھر کیسے ان پر پٹھے اور گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ پھر جب عزیر علیہ السلام دیکھا کہ یہ تو اللہ نے، اللہ اکبر کمال قدرت دیکھی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کہنے لگے کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں اللہ نے اپنی قدرت کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہے میرے رب تو کیسے زندہ کرے گا مردہ کو، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ تو اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے، قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بلکہ میں تو اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں، مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ کرے گا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّن طَيْرٍ کہ تو 4 پرندے پکڑ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے تاکہ جب تو واضح آئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا پھر ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ مختلف پہاڑوں پر بکھیر دے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ پھر تو ان کو پکار جس طرح پہلے پکارتا تھا، يَأْتِينَكَ سَعْيًا آ جائیں گے تیرے پاس تیزی سے اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لے کہ اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ ایسے ہی ہوا ابراہیم علیہ السلام نے بکھیر دیے تو جس طرح ان کو پکارتے تھے پہلے پکارا تو سب کے سب آ گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی بہت ساری نشانی دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ نے اسی طرح آسمان اور زمین کی بہت سارے جو راز تھے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور بنایا، جس کو بنایا ہدایت کن کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اس وقت کے لیے تھی، اور یہ قرآن جو ہے یہ اب ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، ہر امت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ تمام انسانوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے پورے انسانوں کے لیے، اور اس کے روشن نشانیاں بھی ہیں انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اب جو کتاب ہے ہدایت کی وہ قرآن ہے۔ بہرحال جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ کارساز نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تورات اور انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن یہ اس وقت تک کے لیے تھا۔ اللہ فرما رہے نزل علیک الکتاب بالحق کی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو یہ کتاب قرآن آپ پر اتارا یہ بالکل حق کے ساتھ اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ کہ یہ تصدیق کرتا ہے جو پہلے ان سے کتابیں اتری یا صحیفے اترے ان کی، وانزل التوراۃ والانجیل اور ہم نے اتارا تھا، نازل کیا تھا تورات اور انجیل کو، من قبل یہ وہ چیز جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی وہ تورات اور انجیل بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں من قبل ھدی للناس وہ اس سے پہلے یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اب ہم نے یہ فرقان، قرآن نے فرقان نازل کر دیا ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی جو چیز قرآن کے ساتھ میچ کرے گی وہ تو اللہ کی جانب سے ہوگی، اور جو چیز قرآن کے ساتھ کنٹراڈکشن ہوگی، یہ ٹکرائے گی، وہ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی تحریفات ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کی، اور ان کی سب کی اللہ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور آخری کتاب انہی پر نازل ہونی تھی، کیونکہ اس کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا، آپ کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا، تو اس کتاب کو بھی حفاظت کی گئی، جس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے ہم نے سورہ ہجر میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ نصیحت یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنے زیادہ سیگے ہیں اس میں یقین کے اور لازم کے کہ اللہ ہی لازماً اس کی حفاظت کرے گا، اور آج بھی 1400 سال کے بعد بھی کوئی قرآن کو مانے نہ ماننے پر یہ ماننے پر مجبور ہے، اور اس پر تحقیق ہوئی، میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، جس کو سننا ہے تو وہاں جا کر سن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اب انزل الفرقان، اللہ نے اب
کیا نازل کر دیا؟ وانزل الفرقان، اور اللہ فرما رہے کہ اب فرقان جو نازل ہوگی۔ معراج کا ذکر صرف ایک آیت میں کر کے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اللہ۔ آغاز میں معراج کا جو آپ کا معراج شریف تھا جس میں آپ تشریف لے گئے تھے، عروج سے ہے یا کسی چیز کی بلندی کی طرف جانا، صرف اس غرض سے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کفار مکہ اور مخاطبین کو آگاہ کر کے متنبع کر دیا جائے کہ یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بنا پر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کی جو عبرت ناک ان کی تاریخ تھی اس کی بھی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر ان پر بہت سارے اللہ کے عذاب آتے ہیں، ان کو دردناک سزا دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا منبع تھی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور مددگار اور معبود نہیں بنائیں گے۔ ہر نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا، ہر رسول توحید کا پیغام لے کر آتا رہا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانا جائے گا، اسی پر اعتماد، اسی پر بھروسہ، اسی کی عبادت، اسی پر توکل کیا جائے گا، اور معاملات اسی کے سپرد کیے جائیں گے۔ وکیلا جو کارساز ہے، اور صرف اسی کی طرف ہدایت اور مدد کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کا کیونکہ آگے بہت اہم ہے مضمون، اسپیشلی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کے تناظر میں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آتے رہے، جیسے جوتا جوتے کا مشابہ ہوتا ہے، اور تم بھی وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری بات کریں گے کہ کیسے کیسے بنی اسرائیل پر تباہی اور انہوں نے کیا کام کیے، کس وجہ سے ان پر تباہی آتی رہی انشاءاللہ، تاکہ ہم امت مسلمہ جو ہے پہچاننے کے کئی کام وہ ہم نے تو نہیں شروع کر دیے، اور اگر شروع کیے ہیں تو آج ہی توبہ کریں، پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع اللہ کریں۔ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، جتنا بھی ہم قرآن کے بارے میں بات کرتا ہوں اس میں جتنی بھی کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو اچھی بات اللہ نکلواتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف کرے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو نظر کا زاویہ بدل دیتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو پرسکون بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا